ہیں پل کی خبر نہیں۔ میں صرف اس خیال کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا کہ ہمیں 25 برس بعد جامع مسجد کی سیڑھیوں پر ملنا ہے۔ کیوں ملنا ہے؟ آخر ایسا کیا ضروری کام ہے؟ جو بات تم 25 برس کے بعد کرنا چاہتے ہو ابھی کر لو۔ آج کا کام کل پر نہ ٹالنا چاہتے ہو تو پرسوں پر ٹالو۔ اس صدی کا کام دوسری صدی پر کیوں ٹالتے ہو؟ کمار پاشی نے کہا، اس رات ہم تمہیں اپنا غیر مطبوعہ کلام سنائیں گے۔ میں نے کہا، اس لیے کہ 2000 میں اردو کا کوئی رسالہ ہی نہیں ہوگا جو تمہارے غیر مطبوعہ کلام کو زیور طبع سے آراستہ کر سکے۔ یہ تمہاری مجبوری ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ یوں بھی اب کون سا غیر مطبوعہ کلام سناتے ہو؟ تمہارا غیر مطبوعہ کلام بھی مطبوعہ سا لگتا ہے۔ میرے اس معقول استدلال کے باوجود ان تینوں دوستوں نے مجھے زبردستی اس نامعقول عہد کا نہ صرف ایک فریق بنایا، بلکہ جب میں وہاں سے جانے لگا اور دور چلا بھی گیا تو امیر نے مجھے دوبارہ واپس بلا کر یاد دلایا، یاد رکھنا 2000 کی آخری رات کو ٹھیک 12 بجے ہمیں یہیں ملنا ہے۔ ہم سے 2-4 منٹ کی دیر سویر ہو جائے تو انتظار کر لینا، اور یہ سامنے والی سیڑھیوں پر ملنا ہے، کہیں تم پچھلی سیڑھیوں پر نہ چلے جانا۔ اس رات کو گزرے ہوئے 11 برس بیت گئے۔ امیر اور مخمور ابھی تک مسجد سے اور کمار پاشی مندر سے کوسوں دور ہے، اور میں ہنوز دلی میں ہوں۔ تاہم ہم سب کو اپنا عہد یاد ہے، بلکہ اس عہد کا ایک نقصان یہ ہوا کہ اس کے بعد ہم لوگوں نے آپس میں ملنا جلنا کم کر دیا ہے، کیونکہ 2000 کی آخری رات کو ہمیں ملنا جو ہے۔ ایک بار مخمور نے مجھے فون کر کے کہا، یار تم سے ایک ضروری کام ہے، بتاؤ کب ملو گے؟ اور میں نے کہا 2000 کی آخری رات کو ملنا جامع مسجد کے سامنے ٹھیک 12 بجے، 2-4 منٹ کی دیر سویر ہو جائے تو بھی انتظار کر لینا۔ اور مخمور نے اپنا یہ ضروری کام اس رات تک کے لیے یوں محفوظ رکھ چھوڑا ہے جیسے لوگ بینک لاکرز میں اپنے قیمتی زیورات کو محفوظ رکھتے ہیں۔ مجھے کبھی کبھی یوں لگتا ہے جیسے زندگی کا واحد مقصد اب یہ رہ گیا ہے کہ سانسوں کے تسلسل کو خواہ مخواہ 21ویں صدی تک لے جاؤ۔ اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا ہوں تو وہ لطیفہ یاد آتا ہے کہ ایک نوجوان ہوٹل میں بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ اس نے چائے میں چینی تو نہیں ڈالی تھی، البتہ ہر گھونٹ کے بعد پیالی میں چمچہ چلاتا جاتا تھا۔ جب کئی بار چمچہ چلا چکا تو ایک بزرگ نے کہا، تم بھی عجیب آدمی ہو، چائے میں چینی تو نہیں ڈالی مگر چمچہ ہے کہ چلاتے چلے جا رہے ہو۔ اس پر نوجوان نے کہا، حضور میں ایک تجربہ کر رہا ہوں اور اس تجربے میں کامیاب بھی ہو چکا ہوں۔ بزرگ نے پوچھا، اس تجربے کا کیا نتیجہ برآمد ہوا؟ نوجوان نے کہا، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر چائے میں چینی نہ ہو اور آپ اس میں 1000 بار بھی چمچہ چلا لیں تو چائے میٹھی نہیں ہوگی۔ ہم لوگ بھی اب اس طرح زندگی گزار رہے ہیں جیسے بنا چینی کی چائے میں چمچہ چلا رہے ہوں۔ چمچہ ہے کہ چلتا چلا جا رہا ہے، اور چائے ہے کہ میٹھی ہونے کا نام نہیں لیتی۔ کبھی کبھی یوں لگتا ہے جیسے ہم چاروں چمچے ہیں اور زندگی کے پھیکے محلول میں بلا وجہ چلتے چلے جا رہے ہیں۔ میں پرانی دلی بہت کم جاتا ہوں۔ 2 برس پہلے کی بات ہے، ایک رات 11 بجے جامع مسجد کے سامنے اچانک امیر قزلباش کچھ اس عالم میں ملے جس میں زمان صدیوں سے پرے اور مکان کائنات کی بندشوں سے ماورا ہو جاتا ہے۔ میں لمحہ لمحہ جوڑ کر زندگی گزارنے والا آدمی ہوں۔ میں امیر قزلباش سے بچنے کے لیے ایک گلی میں چھپنے لگا تو امیر نے پکار کر کہا، کیوں میاں اتنی جلدی آ گئے یہاں؟ ہمیں تو 16 برس بعد ملنا ہے، ابھی سے یہاں ڈٹے ہوئے ہو؟ میں نے زوردار خیخا لگا کر امیر کو ان کے حسب حال
ایک لطیفہ سنایا کہ دو دوست تھے. ایک دوست کو اچانک کسی کام سے 3 سال کے لیے ملک سے باہر جانا پڑ گیا. لہٰذا دوسرے دوست نے اسے ودا کرنے کے لیے ایک میخانے خانے میں پارٹی دی. رخصت ہونے کا وقت آیا تو ملک میں رہنے والے دوست نے باہر جانے والے دوست سے کہا, یار ایک وعدہ کرو, 3 سال بعد فلاں تاریخ کو جب تم ہندوستان واپس آؤ تو اسی دن شام کو پھر اسی میخانے میں ملیں گے, ٹھیک 3 سال بعد, یاد رکھنا, بھولنا مت. دونوں رخصت ہو گئے اور 3 سال بعد جب پہلا دوست باہر سے واپس آیا تو اسے اپنا وعدہ یاد تھا. وہ بھاگم بھاگ میخانہ گیا تو دوسرے دوست کو میخانے میں موجود پایا. وہ پورے جذبات سے دونوں بغل گیر ہو گئے. باہر سے آنے والے دوست نے کہا, یار میں تمہاری محبت کی قدر کرتا ہوں, مجھے یقین نہیں تھا کہ تمہیں 3 سال بعد آج ہی کے دن اسی وقت اسی میخانے میں مجھ سے ملنے کا وعدہ یاد رہے گا. تم نے نہ صرف وعدے کو یاد رکھا بلکہ میرے استقبال کے لیے یہاں موجود ہو. اس پر دیسی دوست نے لڑکھڑاتی زبان میں کہا, یار کیسا وعدہ, کس بات کا وعدہ, میں تو تمہارے جانے کے بعد اس میخانے سے کہیں گیا ہی نہیں, یہیں بیٹھا تمہاری واپسی کا انتظار کر رہا ہوں. صاحبو, یہ تمہید جو ذرا لمبی ہو گئی ہے اس لیے باندھی گئی ہے کہ ہمیں تمہید کو کھولنا نہیں آتا. یوں بھی ان دنوں ہر کس و ناکس کو اچانک یہ احساس ہو گیا ہے کہ کروڑوں برس پرانی دنیا چند برسوں میں 20ویں صدی کی کیچلی اتار کر پھینکنے والی ہے. اردو کے 4 بے فکرے اور لاپرواہ شاعروں اور ادیبوں نے اگرچہ 25 برس پہلے 21ویں صدی کے قدموں کی چاپ سن لی تھی, حالانکہ ان کی زبان کی بساط 3-4 صدیوں سے زیادہ کی نہیں ہے. بلکہ انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ اگر خدا نخواستہ 21ویں صدی آ جائے تو یہ اپنی زبان کے ساتھ 21ویں صدی میں داخل ہوں گے یا اپنی زبان کو 20ویں صدی میں ہی چھوڑ کر 21ویں صدی میں یوں جائیں گے جیسے سکندر اس دنیا سے گیا تھا. اب جبکہ ہر شخص کو پتہ چل گیا ہے کہ 21ویں صدی آنے والی ہے تو ہر شخص 20ویں صدی سے چھٹکارا پانے کی سوچ رہا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ جب 19ویں صدی آ رہی تھی تو اس وقت لوگوں نے کیا کیا تھا. میں تو اس وقت تھا نہیں. میرے والد مرحوم ضرور زندہ تھے. ان کا سن پیدائش اور علی گڑھ کے MAO کالج کا سن پیدائش دونوں ایک ہی تھے. وہ بتاتے تھے کہ 19ویں صدی کے اختتام پر ان کی جیب میں صرف 5 روپے پڑے ہوئے تھے. ان دنوں 5 روپے بہت ہوتے تھے. یہ ایک اتفاق ہے کہ اس تحریر کو لکھتے وقت جبکہ 1 صدی کے پورا ہونے میں صرف 14 برس باقی رہ گئے ہیں, میں نے اپنی جیب ٹٹولی تو اس میں بھی 5 روپے ہی پائے گئے. یہ اور بات ہے کہ پچھلے 86 برسوں میں روپے کی قدر و قیمت تو گری ہی ہے, لیکن آدمی کی قدر و قیمت تو اور بھی گر گئی ہے. اس لحاظ سے میرے والد مرحوم پچھلی صدی کے خاتمے پر مال و دولت اور کردار کے اعتبار سے جتنے تونگر تھے آج میں اتنا ہی کنگال ہوں. یہ اور بات ہے کہ ہمارے خاندان کا جملہ اثاثہ جو 5 روپیوں پر مشتمل ہے اب بھی میرے پاس محفوظ ہے. یہ میرے والد مرحوم کی بڑائی تھی کہ 19ویں صدی میں آنے لگے تو اپنے ساتھ میر، غالب، مومن، ذوق، مصفی اور ڈپٹی نذیر احمد نہ جانے کن کن کو اپنے ساتھ لیتے آئے. اب میں وقت کی چھلنی میں 20ویں صدی کو چھاننے بیٹھا ہوں تو وقت کی چھلنی کے چھید اب کچھ اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ ڈپٹی نذیر احمد، مصفی اور ذوق تو کجا میر اور غالب تک اس چھلنی کے چھیدوں سے پھسلنے لگے ہیں. مجھے تو یوں لگتا ہے کہ 20ویں صدی کے وقت پر 20ویں صدی کے خاتمے پر وقت کی چھلنی جب کچھ دیر کے لیے رکے گی تو میر اور غالب تو چھلنی کے چھیدوں سے نیچے پھسل آئیں گے اور چھلنی میں صرف اردو اکیڈمیاں باقی رہ جائیں گی. صدیوں کے حساب کتاب میں
ہمیشہ گھپلا ہوتا ہے۔ میرے ایک بزرگ رشتہ دار ہیں، خزاں رسیدہ پتے کے سامان، پھر بھی 20ویں صدی کے پیڑ سے چمٹے ہوئے ہیں۔ انہیں بھی 21ویں صدی میں جانے کی جلدی ہے، 80 کے لپیٹے میں ہیں، اور پچھلے 80 برسوں سے انہیں قیامت کا بے چینی سے انتظار ہے۔ 25 برس پہلے تک فرماتے تھے کہ قیامت 20ویں صدی میں ہی آئے گی، مگر اب انہوں نے قیامت کو مہلت دے دی ہے۔ کہتے ہیں کہ قیامت 20ویں صدی میں نہیں آئی تو کیا ہوا، 21ویں صدی میں تو ضرور آئے گی۔ ان کے زندہ رہنے کا واحد مقصد کم از کم مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ وہ قیامت کو بنفس نفیس اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ دور اندیش اتنے ہیں کہ ابھی سے اپنے علاوہ ان اشیاء کی فہرست تیار کر چکے ہیں جنہیں وہ اپنے ساتھ 21ویں صدی میں لے جانا چاہتے ہیں، اور قناعت پسند اتنے ہیں کہ ان کی فہرست میں 4-5 اشیاء سے زیادہ پر مشتمل نہیں ہے۔ ایک تو ان کی لاٹھی ہے جس میں آواز بھی ہے، اور جس کے سہارے کے بغیر 21ویں صدی تو بہت دور کی بات ہے، وہ اپنے روم سے باتھ روم تک بھی نہیں جا سکتے۔ دوسری شے ان کا ٹوٹی کا لوٹا ہے، جس پر ان کا نام میں ولدیت اور مفصل پتے کے درج ہے۔ ایک بے معنی سا شعر بھی اس پر کندہ کرا رکھا ہے، جس میں دنیا کی بے ثباتی اور لوٹی کی باثباتی پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اپنے 2 جوڑے کپڑوں، ایک بوسیدہ چپل کے علاوہ میر امن کی باغ و بہار کا ایک نسخہ بھی اس فہرست میں شامل کر رکھا ہے۔ میں نے ان کی فہرست کا بغور معائنہ کرنے کے بعد کہا، حضور آپ 21ویں صدی میں وہ چیزیں لے جا رہے ہیں جنہیں بہت سے لوگ 19ویں صدی میں ہی چھوڑ آئے تھے۔ بولے، میاں میں تو طلسم ہوش ربا اور داستان امیر حمزہ کو بھی ساتھ لینا چاہتا تھا، مگر 21ویں صدی کے ناتوان کندھوں پر ترس کھا کر اس بھاری بوجھ کو اتار دیا ہے۔ اور ہاں، اگر میں 19ویں صدی کی کچھ چیزیں 21ویں صدی میں لے جانا چاہتا ہوں تو تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ اپنے ملک میں آدھے لوگ ایسے ہیں جنہیں ابھی تک حضرت عیسیٰ کے پیدا ہونے کی بات تو بہت دور کی ہے، ان کے دنیا سے اٹھائے جانے تک کا علم نہیں ہے۔ مہاتما بدھ ان کے لیے اجنبی ہیں۔ ان کی زندگی دیکھو تو لگتا ہے کہ بابل و نینوا کی تہذیب ابھی ان کے لیے آنے والی کئی صدیوں کی بات ہے۔ تمہیں اعتراض ہے کہ میں اپنا ٹوٹی کا لوٹا لے کر 21ویں صدی میں کہاں جا رہا ہوں؟ بھیا، میرا لوٹا خالص مراد آبادی لوٹا ہے۔ اس کی تاریخ پیدائش اور جگر مراد آبادی کی تاریخ پیدائش دونوں کم و بیش ایک ہی ہیں، اسی لیے جگر کے شعروں میں جتنا مطلب ہوتا ہے اتنا ہی پانی اس لوٹے میں سماتا ہے۔ برخوردار 21ویں صدی میں جانے سے کسی کو روکنا ہی ہے تو ان افراد کو روکو جو بظاہر زندہ تو اس صدی میں نظر آتے ہیں، لیکن ذہنی اور جذباتی طور پر حضرت عیسیٰ سے کئی برس قبل کی صدیوں میں سانس لے رہے ہیں، پھر بھی انہیں 21ویں صدی میں جانے کی جلدی ہے۔ میں نے ان بزرگ سے مزید کوئی بات پرس نہیں کی۔ اب آپ سے کیا چھپانا؟ میں نے چوری چھپے اپنی بیوی کی مرتب کردہ وہ فہرست دیکھی ہے جس میں اس نے اپنی پسند کی ان اشیاء کو درج کیا ہے جنہیں وہ 21ویں صدی میں لے جانا چاہتی ہے۔ اس میں اس نے جہیز کے اس سامان کو بھی شامل کر رکھا ہے جو وہ 30 برس پہلے اپنے ساتھ میرے گھر لے آئی تھی۔ دیگر اشیاء میں 4 بچوں کے علاوہ 2 عدد نواسے بھی شامل ہیں۔ اس فہرست میں کوڑا کرکٹ تو بہت ہے، لیکن دور دور تک کہیں میرا نام شامل نہیں ہے۔ مجھے اس سے کوئی شکایت بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر میں 21ویں صدی کے اپنے سامان کی فہرست تیار کروں گا تو اس میں اسے شامل نہیں رکھوں گا۔ صاحبو، ان ساری باتوں کے پیش نظر میں نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ 21ویں صدی میں ہرگز نہیں جاؤں گا۔ اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے
کہ جس سڑک پر میرا مکان واقع ہے اس پر برسات کے موسم میں 30 برس پہلے جن گڑھوں میں پانی ٹھہرتا تھا اب بھی ٹھہرتا ہے، بلکہ برسات کے موسم کی تخصیص کے بغیر ہی ٹھہرتا ہے۔ اس کے 2 مین ہولز کے ڈھکن پتہ نہیں کب سے کھلے ہوئے ہیں۔ اس سڑک پر آدمی چلتا کم ہے اور ٹھوکریں زیادہ کھاتا ہے۔ کیا یہ سڑک مجھے 20ویں صدی تک لے جائے گی؟ پھر اس سڑک کو عبور کرنے کے بعد جس بس اسٹاپ پر میں بس کا انتظار کرتا ہوں وہاں ہاتھ دکھانے کے باوجود کئی بسیں مجھے چھوڑ کر چلی جاتی ہیں، اور اگر اتفاقاً کوئی بس میری خاطر نہیں بلکہ کسی تکنیکی خرابی کی وجہ سے رک بھی جاتی ہے تو میں اس کے ڈنڈے سے لٹک کر منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہوں۔ کیا میں 21ویں صدی میں ڈنڈے سے لٹک کر ہی جاؤں گا؟ جس آدمی کا زندگی کا بڑا حصہ راشن کی دکان کی کیو سے نکل دودھ کے ڈپو کے کیو میں لگنے اور وہاں سے کسی اور کیو میں لگنے اور پھر وہاں سے نکل کر مٹی کے تیل کے کیو میں لگنے میں گزر جاتا ہوں، اسے 21ویں صدی میں جا کر کیا کرنا ہے؟ پھر جبکہ مجھے معلوم ہے کہ خود 21ویں صدی میں جانے کے لیے لوگوں نے ابھی سے کیو لگانا شروع کر دیا ہے، اسی لیے میں اپنا حساب کتاب اسی صدی میں چکتا کر دینا چاہتا ہوں۔ میں اپنی اولاد کو وہ 5 روپے سونپ دینا چاہتا ہوں جو پچھلی صدی کے خاتمے کے وقت میرے والد مرحوم کے پاس تھے اور اب اس صدی کے خاتمے پر میرے پاس موجود ہے۔ مجھ سے اب ان 5 روپوں کی حفاظت نہ ہو سکے گی۔ ان روپوں کی حفاظت کے لیے کیا کیا جتن نہ کیے، کتنے بجٹوں سے ان کو بچا کر یہاں تک لے آیا ہوں۔ دنیا کی بڑی طاقتوں کی نظر ان 5 روپیوں پر ہے۔ دنیا بھر کے منافع خور تاجر، رشوت خور بدعنوان افسر اور اسمگلر میرے ان 5 روپیوں پر گھات لگائے بیٹھے ہیں۔ اب مجھ میں ان 5 روپوں کو بچانے کی سخت نہیں رہ گئی ہے۔ ساغر کو میرے ہاتھ سے لینا کہ چلا میں والا معاملہ ہے۔ پھر مسئلہ یہ بھی ہے کہ مجھے 20ویں صدی سے محبت ہو گئی۔ اس صدی میں سانس لینے کے لیے میں نے کتنی بھاری قیمت چکائی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کو جھیلا، ہیروشیما اور ناگاساکی تو میرے سانس لیتے لیتے بے سانس ہو گئے تھے۔ میرے ہوش سنبھالتے ہی دنیا نے ایٹم بم بنا لیا تھا اور میرے ہوش اڑتے ہی ملک تقسیم ہو گیا تھا۔ مجھے اب اس صدی میں جینے کی پریکٹس ہو گئی ہے۔ میں 21ویں صدی میں جا کر کیا کروں گا؟ اسی لیے آج میں آپ سب حضرات کی موجودگی میں اپنے دونوں دوستوں مخمور سعیدی، امیر قزلباش اور کمار پاشی کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے میں 2000 عیسوی کی آخری رات کو جامع مسجد کی سیڑھیوں پر ملنے کے معاہدے کا فریق نہیں ہوں۔ 2-4 منٹ کی دیر سویر ہو جائے تو انتظار کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ 2-4 برس بھی انتظار کرو تو میں نہیں آؤں گا۔ تم تینوں ملنا چاہتے ہو تو ضرور ملو، مگر مجھے تلاش نہ کرو۔ اپنی جھولیوں کو ٹٹولو اور دیکھو کہ 20ویں صدی نے تمہیں کیا دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں بھی وہیں کہیں تمہیں پڑا ہوا مل جاؤں۔ میں اس مضمون کو کمار پاشی کی ایک نظم کے بند پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ساحلوں سے کہو میں نہیں آؤں گا، اب کسی شہر کی رات میرے لیے جگمگائے نہیں، دھوپ بوڑھے مکانوں کی اونچی چھتوں پر میرا نام لے کر بلائے نہیں، میں نہیں آؤں گا، میں نہیں آؤں گا۔